الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم کوئی بھی چیز کھانے کے بعد بیمار کیوں ہوتے ہیں یا ہمیں بد ہضمی کیوں ہوتی ہے، ہمارا پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ بد ہضمی ہو گئی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، ان کے حکم پہ، ان کے طریقے پہ کھانا نہیں کھائیں گے، سچی بات ہے ہمیں برکت نہیں ملے گی، ہمیں برکت حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم ایسے ایسے کھانا کھاؤ، جب کھانا مکمل ہو جائے تو ایسے کرو۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، لیکن اگر ہم اس طریقے کو نہیں بنائیں گے تو رب تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ میں تمہارے اوپر اپنا فضل نہیں کروں گا، تمہارے اوپر اپنی رحمت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ میری بات کو مان لو، میرے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، تاکہ تمہارا رب تمہارے پر رحم فرمائے، تمہارے پر اپنا فضل نازل کرے، اپنی رحمت نازل کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میں آپ بھائیوں کو، ساتھیوں کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بد ہضمی کیوں ہوتی ہے، ہمارا پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے، ہمیں کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم آوازدار کیوں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے، حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، میں جب تم کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کیا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پاس ہی ٹیشو پڑا ہوتا ہے، یا ہم پانی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، فوراً ہاتھ کو دھو لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، کہ ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا بلکہ ہاتھوں کو چاٹنا ہے۔ ہم چاٹتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کو کھانا نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حتیٰ یلعقھا او یلعقھا، کہ خود چاٹ لو یا کسی کو چٹوا لو، لیکن اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے، لعلکم ترحمون، تو میں تمہارا رب تمہارے اوپر فضل نازل کروں گا، تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت نازل کروں گا۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نا، ایسے جراثیم پھیل جاتے ہیں، ایسے چول لوگ کرتے ہیں جن کو کھانا نہیں کبھی ملتا۔ حتیٰ کہ جو محدثین احادیثوں کو بیان کرنے والے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ خود نہیں چاٹ سکتے تو کسی جانور کو چٹوا دو، کیونکہ تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کھانے کا جو لقمہ برتن میں ہے، جو کھانا تمہارے ہاتھوں کو لگا ہے یا تمہارے پیٹ میں گیا ہے، ان تینوں حصوں میں سے آپ کی برکت کون سے حصے میں گئی ہے۔ کہ جو کھانا آپ نے کھایا اس میں برکت ہے، یا جو کھانا ہاتھوں کو لگا اس میں برکت ہے، جو کھانا پلیٹ میں یا برتن میں بچا ہے اس میں برکت ہے۔ برتن کو بھی صاف کرو، ہاتھوں کو بھی صاف کرو۔
تاکہ تمہاری برکت ضائع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے چلو جس کا عذر ہے اس کے لیے تو اس میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی عذر نہیں ہے، اگر وہ صحیح طرح کھانے کو کھاتا نہیں ہے، سنت کے مطابق پیتا نہیں ہے، تو سچی بات ہے، اگر میں صحیح بات کہوں، ایسے لوگوں کا پیٹ خراب ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو بات ہضمی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سنت میں نہیں چلتے، وہ حدیث پہ نہیں چلتے۔ تو ہمارا تب تک نقصان ہوگا، تب تک ہمیں بد ہضمی ہوگی، تب تک ہم بیمار ہوں گے، ہم لاچار ہوں گے، بے بس ہوں گے، جب تک ہم حدیث پہ نہیں چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر ملک ہے، دوسرے ملک میں ہے، غیر مسلموں کے بیچ میں ہے، ان کے گھیرے میں ہے، ان کے درمیان میں ہے، ان کو کھانا ملتا ہے، کھانے کے لیے کھانے کا ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے، کھانے کا ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے، ہم نہ خود اٹھاتے ہیں نہ بچوں کو اٹھانے دیتے ہیں، کس کو؟ جراثیم لگ گئے، یہ اب کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ صحابی رسول ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے تھوڑا سا کھانا نیچے گر گیا، دو صحابی ہیں، ایک اس سائڈ پہ بیٹھا، دوسرا اس سائڈ پہ بیٹھا، جس کی سائڈ پہ کھانا نیچے گرا ہے ایک ان میں سے اٹھا کے کھانے لگتا ہے، تو دوسرا پتہ کیا کہتا ہے؟ جو ہماری طرح کا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ شیطان ہے نا، وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو ایک اٹھا کے کھانے لگا ہے، دوسرے نے کہا بھی نہیں، اگر لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، بھوکے تھوڑے ہیں، یا کھانے کی کمی تھوڑی ہے۔ ایک نے کہا بھی نہیں، نیچے سے اٹھا کے نہیں کھانا، یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھوکے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا۔ تو دوسرے صحابی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا یہ لوگ کیا کہیں گے، میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہم ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ میں سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھاؤ، میں تو سنت پہ عمل کروں گا۔ لیکن ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ فلان صاحب ہے، یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ تو ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ان کا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور ہمیں کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حتیٰ یلعقھا او یلقھا، خود چاٹ لو یا کسی کو چٹوا دو۔ اگر میاں بیوی میں اتنا سلوک ہو، محبت ہو، پیار ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو چٹا سکتے ہیں۔ اگر یہاں تک بھی نہیں کر سکتے تو کسی جانور کو چٹوا دو تاکہ تمہارے کھانے کی برکت ضائع نہ ہو۔ تو آئے میرے محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھایا ہوا کھانا ہمیں ہضم ہو جائے، ہمیں بد ہضمی نہ ہو، پیٹ خراب نہ ہو، تو واللہ حدیث کے اوپر عمل کریں، آپ کے کھانے میں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب ہم حدیث پہ چلیں گے، ہم اس پہ نہیں چلیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا انسان کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ تو میرے محترم بھائی آئیں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا فضل، میری رحمت تب آئے گی جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔